مستحق ہیں۔ دوستو اب آئیے ہم پہنچتے ہیں اس خطیب تک جن کا تذکرہ ابھی آپ سن رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم کے تعلق سے ابھی قاری صاحب نعت پاک پیش کر رہے تھے، یہ جشن قرآنی ہے۔ میں کہوں کہ ہدایت کے ہے سر چشمے یہاں ایمان ملتا ہے، ہدایت کے ہے سر چشمے یہاں ایمان ملتا ہے، یہیں سے مستقل سرکار کا فیضان ملتا ہے۔ اور بتاؤں میں تمہیں لوگوں کہ کیا ملتا ہے ان درسگاہوں میں؟ ہر ایک بچے کے سینے میں یہاں قرآن ملتا ہے، ہر ایک بچے کے سینے میں یہاں قرآن ملتا ہے۔ دوستو ذرا جوان ہو کر کے آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ آپ اس ملک میں رہتے، ذرا آپ ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیجئے اور لگے کہ ہم بول رہے ہیں اس ملک کے اندر، نہیں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمیں یوں بے وطن پردیسیوں نادار مت سمجھو۔ دیکھنا اگر یہ شعر آپ کے دلوں کو چھو جائے گا تو آواز بلند ہونی چاہیے۔ ہمیں یوں بے وطن پردیسیوں نادار مت سمجھو، وطن کے ہم بھی ہیں وارث کرایہ دار مت سمجھو، وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے پاسباں ہیں ہم ہمیں غدار مت سمجھو، وطن کے پاسباں ہیں ہم ہمیں غدار مت سمجھو۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی مدث له العالی کو آواز دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائیں۔ یہ بائیں طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹال لگا ہوا ہے، وہ مسجد کی بنیاد جو پڑی ہے اسی سلسلے میں اگر آپ حضرات اس میں حصہ لینا چاہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں جا کر آپ روپیہ جمع کریں اور رسید بھی وہاں سے حاصل کر لیں۔ میرے بھائی آپ سے ہماری گزارش ہے کہ بائیں جانب جو لوگ وہاں منتظر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچ کر رسید کٹوا لیں اور اس سے مسجد کی بنیاد میں آپ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد بآسانی بن سکے، اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج کے اس اجلاس کے باوقار صدر معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد سے مسلسل اللہ رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ ہمارے پیشرو مقرر نے آپ سے بتایا کہ یہ جلسہ کم میلہ زیادہ ہے، اور ہمارے خیال سے میلے پر جتنی توانائی خرچ کی گئی ہے شاید جلسے پر اتنی توانائی خرچ نہیں کی جا سکی۔ یہ اس قوم کی بدنصیبی ہے کہ اس نے دین میں بھی دنیا کی ایسی ملاوٹ شروع کی ہے کہ آج دین کی عظمت اور دین کی رغبت دنیا سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ دین کے کام کو دین کے اصول کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، رات جب 12 بجتی ہے تو آدمی پر بھی 12 بجنے لگتا ہے۔ ہماری گھڑی کی سوئی 12 سے اوپر جا رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ چاہے یا نہ چاہے نیند کا اثر آپ پر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد ان بھائیوں کی ہے جو اپنے آپ کو جگا کر اس بات کی ہمت کیے ہوئے ہیں کہ انہیں اللہ اور رسول کی بات کو دیر تک سننا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے سننے والوں کو جو اپنی اتنی ساری ہمت کا ثبوت دے رہے ہیں،
لیکن میرے پیارے بھائیوں، اگر فجر کی اذان تک ہم اسی طرح بیٹھے رہے اور تقریر کرنے والوں کی تقریر کو سنتے رہیں اور ہماری نیت اور ہمارا ارادہ عمل کا نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ رات بھر کا جلسہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سے، اگر میرا ہاتھ پہنچ سکتا میں آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ اللہ کے کلام اور رسول کے فرمان کی قدردانی یہ ہے کہ ایک سچا مومن جب ان باتوں کو سنتا ہے تو اس کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کروں گا۔ اس لیے آج کا یہ مجمع اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اظہار کرے کہ اے رب کریم، میں رات کے 12 بجے اپنی آنکھوں کو جگا کر میں تیری جن باتوں کی طرف متوجہ ہوں، اے اللہ میں تجھے حاضر و ناظر جان کر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے اور تیرے رسول کی بات پر عمل کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے پاور کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ حاضرین کرام، آج کا یہ اجلاس قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہوا ہے۔ آپ کے سامنے مدرسہ تجوید القرآن کے 3 حفاظ کرام کے ہاتھ پر سر پر دستار باندھی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ گنتی 3 کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تیسی کے مسلمانوں، اگر اللہ نے ان بچوں کے قرآن کو قبول کیا، اگر یہ حافظ قرآن دنیا میں عمل کے ساتھ زندہ رہے، تو اللہ اس کی برکت سے نہیں معلوم کتنے سارے مسلمانوں کی جنت میں جانے کی راہ کھول دے گا۔ اس لیے اس سرمایہ کو کم مت سمجھیے گا، اس 3 کی تعداد کو کم مت آنکیے گا، اور یہ کہیے کہ رب کریم، آج اللہ نے اپنے فضل سے 3 بچوں کے سینے میں قرآن دیا۔ مدرسے کے اساتذہ کی محنت جاری رہے گی، آپ کی توجہ باقی رہے گی، اللہ 3 نہیں 313 ایک ساتھ حفاظ کرام یہاں سے پیدا کرے گا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندیر نہیں ہے۔ مایوس ہونا کفر کی علامت ہے، ایمان کی شان یہ ہے کہ ہمت بلند رکھی جائے اور مستقبل میں بہتر امید باندھی جائے۔ میں مدرسہ کے ذمہ داروں کو، اس کے منتظمین کو، اس کے معاونین کو دل سے مبارکباد دیتا اور اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ قرآن کے ایک ایک نقطے کے صدقے میں، ایک ایک حرکت کے صدقے میں، ایک ایک حرف کے صدقے میں، اے اللہ اپنے ان تمام بندوں کے لیے نیکی کے فیصلے فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے لیے جنت کی راہ کو آسان بنا دے۔ حاضرین کرام، قرآن پاک کی خدمت کا جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، آج کے حالات کے پس منظر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی جو دنیا ہے، اور اس دنیا میں وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کے ساتھ جی رہے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قوم کے اوپر خوف اور دہشت کا اور نفرت کا ایسا سایہ ڈالا جائے کہ یہ قوم اپنے مذہب کے تعلق سے اپنے یقین کو کمزور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند ہفتے پہلے نیوزی لینڈ کے ایک مسجد میں ایک جنونی اور شیطان نے جس طرح اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کے گھر میں سجدے کے لیے حاضر ہوئے تھے گولیوں سے بھونا، ان کی زندگی کو آگ لگائی، اور آج برطانیہ کی سرزمین پر کچھ پاگل اور جنونی عیسائی آج اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کا برا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس کا واحد مقصد، چاہے وہ ہندوستان سے باہر ہو یا ہندوستان کے اندر ہو، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کلمے والی قوم کو، قرآن کے ساتھ جینے والی امت کو، سجدے کے ساتھ رہنے والی جماعت کو، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے انسانوں کو
آج ایسا ڈرایا جائے، ایسا دہشت میں ڈالا جائے، ایسا خوف ان کے اوپر مسلط کیا جائے، آج ان کے خلاف ایسی نفرت کی زبان استعمال کی جائے کہ دنیا اس قوم سے رشتے کو توڑ لے اور یہ قوم مایوسی میں ڈوب کر اپنے اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کر لے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا میں یہ ناپاک کھیل صرف آج کا نہیں، بلکہ جس دن سے زمین پہ قرآن اترا، جس دن سے اللہ کے پیغمبر نے صدائے توحید بلند کی، اور جب سے اس زمین پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، وہ لوگ جو شیطان کے چیلے، زمین پر اللہ کے سچے بندے نہیں بلکہ زمین پر شر کے ساتھ جینے والے، انہوں نے ہمیشہ بغاوت کا علم بلند کیا ہے۔ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے، اللہ کے دین کے تابع داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ لیکن وہ اللہ جو اس کائنات میں سورج کو روشن رکھنے والا ہے، چاند کو تابناکی عطا کرنے والا ہے، جو پہاڑ کو مضبوطی دینے والا، لوہے کو سختی دینے والا، سمندر کو روانی دینے والا ہے، اس اللہ کا فیصلہ ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ سورج کی طرح روشن رہے گا، چاند کی طرح روشن رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج یہ نفرت کا کھیل، آج یہ خوف کا کھیل کیوں کھیلا جا رہا؟ اس لیے کہ عیسائی قوم آج یہ بات سمجھ چکی ہے کہ اسلام کا جو سیلاب یورپ کی سرزمین میں داخل ہوا ہے، اس نے ان کے گھروں کے ستون کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج دنیا کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ کوئی 24 گھنٹہ دنیا میں نہیں گزرتا جب دنیا کے کسی کونے میں کوئی یہودی یا عیسائی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام کی گود میں داخل نہیں ہو رہا ہو۔ اور جو لوگ اسلام کی گود میں داخل ہو رہے ہیں، ان میں 67% عورتیں ہیں جو عیسائیوں کے سائے سے نکل کر، یہودیوں کے سائے سے نکل کر اسلام کے سائے میں پناہ لے رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے۔ شوہر نہیں جانتی کہ اس کی اصلی بیوی کون ہے، بیوی نہیں جانتی کہ اس کا اصلی شوہر کون ہے، آج باپ نہیں پہچانتا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، آج بچہ نہیں جانتا کہ اس کی اصلی ماں کون ہے۔ آج پورا یورپ کا نظام چرمرا چکا ہے، اس کی زندگی اس کگار پہ پہنچ چکی کہ دولت پہ سونے والا انسان اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اسے چند گھڑی دنیا کا سکون حاصل ہو جائے۔ اے لوگو، اس بے چینی کے عالم میں اور اس طوفان بلاخیز میں آج دنیا بے چین ہو کر اسلام کی چوکھٹ پہ آ رہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کے خلاف ہم نے خوف کا ماحول پیدا نہیں کیا، نفرت کا ماحول پیدا نہیں کیا، تو آج یورپ میں 500 گرجا گھر مسجد میں تبدیل ہوا ہے۔ کل شاید کوئی گرجا گھر ایسا باقی نہیں بچے گا جس میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگے۔ اے لوگو، یہ وہ خوف ہے جس نے آج ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں دھمکانے کے لیے، ہمارے خلاف نفرت کی بولی بولنے کے لیے آج پوری دنیا کے ماحول کو گرم کیا ہے۔ اللہ میرے ایمان میں طاقت دے، میں پوری قوت ایمانی کے ساتھ آپ تمام حاضرین سے درخواست کرتا ہوں کہ بولو، اگر اللہ کے نام پر ہمیں دنیا ڈرانے کی کوشش کرے، دھمکانے کی کوشش کرے، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو کیا ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا؟ کیا ہم مایوس ہوں گے؟ کیا ہم قرآن سے رشتے کو کمزور کریں گے؟ کیا مدرسوں سے میرا تعلق کمزور ہوگا؟ خدا کی قسم نہیں۔ اس زمین پر ہزاروں ابو جہل پیدا ہو، ابو لہب زمین پر زندہ ہو، فرعون یا حامان اور شداد آئے، اس زمین پر جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا وہ اس فیصلے کے ساتھ پڑھا کہ دریا کی روانی کا رخ تبدیل ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، ایمان والوں کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، یہ حالات ہیں
اور حالات زندہ قوم کے ساتھ پیش آتی ہے، مردہ قوم کے ساتھ پیش نہیں آتی ہے۔ آم کا زمانہ آ رہا ہے، جس درخت پہ پھل ہوگا اسی پر بچہ پتھر مارے گا، جس درخت پہ پھل نہیں ہے اس پر پتھر کھانے کی نوبت نہیں آ سکتی۔ بچہ وہی ٹھوکر کھاتا ہے جس کے پیر میں چلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جو اپاہج ہے، زمین پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے ٹھوکر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، اپنے ایمان میں ان حالات کی بنیاد پر ایک نئی گرمی پیدا کرو، نئی حرارت پیدا کرو، اور دنیا کو پوری طاقت ایمانی کے ساتھ کہو کہ تم نفرت کی جتنی آگ چلاؤ گے، خوف کا جتنا سایہ ڈالو گے، یاد رکھو میرا ایمان اتنا ہی زیادہ طاقتور بنے گا، میرا اسلام اتنا ہی تابندہ ہوگا۔ ہم زمین پر یہ فیصلہ کر کے جیے ہیں کہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے ہی انشاءاللہ ہم بغیر ایمان اور قرآن کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اس زمین پر ایک دن بھی جئیں گے تو اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ جئیں گے، اپنے مسجد کے میناروں کے ساتھ جئیں گے، اپنی اذان کی پکار کے ساتھ جئیں گے، اپنے قرآن کی تلاوت کے ساتھ جئیں گے۔ زمین پر فرض تو بڑی چیز ہے، اللہ کی قسم رسول کی ایک ایک سنت کے ساتھ جئیں گے۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا خوف آپ کو ہلا نہیں سکے گا، آج کا یہ نفرت آپ کے اندر اپنے دین سے کوئی کمزوری پیدا نہیں کر سکے گی۔ لوگ کہتے کہ مفتی صاحب بہت برا وقت آ گیا، حالات بہت بدتر ہو گئے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا ایمان جتنا کمزور ہے اس کے حساب سے حالات بدتر ہے، لیکن حالات کو ناپو مکہ کے ترازو پر، جب اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور آپ کے مبارک جس پہ پتھر مارا جا رہا ہے، آپ کے سامنے آپ کے عاشق کو زمین پر ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کو شیب ابی طالب میں مجبور کر کے پتیاں چبانے پر آپ کو مجبور کیا جاتا، آپ کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا، آپ کو اپنے وطن کو خیر بات کہنے پہ مجبور کیا جاتا، بولو وہ ایمان والوں کے لیے آزمائش کا وقت تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن جب مکے کے لوگوں نے اس تپتے ہوئے ریت پر اپنے ایمان کو مضبوطی کو دکھایا تو اللہ نے مدینے سے حکمرانی کے سورج کو طلوع کیا۔ آج بھی ایمان والوں، آپ خدا کے نام پہ ہمت کرو۔ آج میرا نوجوان اخبار کو پڑھتا ہے، آج ٹی وی کے اسکرین پر دیکھتا ہے، آج ماب لنچنگ کا کوئی معاملہ ہوتا، آج کسی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا، آج کسی کی گردن اتاری جاتی، ہم گھبرا جاتے ہیں، میرا دل چھوٹا ہو جاتا۔ ہم اس ملک میں اپنے وجود کے تعلق سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس ملک میں 25 کروڑ مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ لوگوں یاد رکھو، دنیا میں حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم اس مالک کے ماننے والے ہیں جو مالک طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اور ایسی طاقت والا کہ وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ زندہ کے پیٹ سے مردہ کو اور روزانہ مردہ کے پیٹ سے زندہ کو نکالتا ہوں۔ آپ کے گھر میں مرغی ہے، اللہ روزانہ زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈا نکالتا ہے اور مردہ انڈا کے پیٹ سے زندہ چوزا کو باہر کرتا ہے۔ بولو جو اللہ رات کے پیٹ سے چمکتا سورج نکال سکتا، چمکتے سورج پر رات کی سیاہی لیپ سکتا، جو زندہ کے پیٹ سے مردہ اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو جنم دے سکتا، کیا بولو مشکل حالات کے پیٹ سے اچھے حالات کو پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ایمان والو، آج امارت شریعہ کے بینر تلے اور اس اجلاس کے صدقے میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو جو آج قرآن کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ، اپنی داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، مسجد کی اذان کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ان کے حوصلے کو بلند کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مایوس مت ہونا، یہ اسلام مٹنے والا نہیں بلکہ یہ چمکنے والا ہے۔ آپ کے یہ مینارے زمین پر گرنے والے نہیں بلکہ اس سے پوری طاقت کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے والی ہے۔
याद रखो अल्लाह जब काम लेता है एक मुट्ठी भर इंसान से काम लेकर हजारों की तकदीर को बदल दिया करता है। आज क्या हुआ है, याद करो उस तारीख को जब बगदाद की सरजमीन पर हलाकू की फौज ने हमला किया था और 7 लाख कलमा वालों का सर काटकर उसका मीनारा बनाया था। हलाकू ने कहा था कि अब दुनिया में इस्लाम खड़ा नहीं होगा, मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, इस्लाम का वजूद मिट जाएगा। लेकिन अल्लाह का फैसला था कि अल्लाह उसी खून के कतरों से ऐसी नूरानियत पैदा करेगा कि सारी हलाकू की कौम कलमा पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे झुक जाएगी। तारीख को पढ़ो, एक तरफ हलाकू के जुल्म की आग दहक रही है, दूसरी तरफ हलाकू का पोता जंगल से शिकार करके लौट रहा है। रास्ते में एक मुट्ठी का एक मौलवी सिफत इंसान जिसके सर पर टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, वो कहीं घर से निकल कर जा रहा है। हलाकू के पोते ने उसको देखा तो उसका कर्तव्य था कि या तो मुसलमान को देखकर सर कलम करता या उसका मजाक उड़ाता। हलाकू का पोता अपने घोड़े से उतरा और मौलवी साहब का मजाक उड़ाने के लिए बोला कि ए मौलवी बता, ये मेरा शिकारी कुत्ता बेहतर है या तू बेहतर है। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये वो सवाल था जिसने दिलों को झंझोर दिया। लेकिन वो अल्लाह जो इस जमीन के अंदर से सोने को निकाल सकता है, समंदर के पेट से हीरे और जवाहरात निकलता, उसने उस मौलवी की जबान से ये जुमला कहलवाया कि बादशाह सलामत, अगर मेरे पास वो ईमान है जिससे मैं अल्लाह के जहन्नम से बच जाऊं तब तो मैं अच्छा हूं, तेरा कुत्ता बुरा है। लेकिन अगर मेरे पास वो ईमान की दौलत नहीं तो मैं बुरा हूं और तेरा कुत्ता मुझसे 1000 गुना अच्छा है। ये वो आवाज थी जिसने हलाकू के पोते के दिल पर ऐसी चोट के साथ असर किया कि रात भर उसको नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा कि एक कमजोर इंसान ने कौन सी पुकार बुलंद की कि अगर वो चीज नहीं तो कुत्ता बेहतर हो जाए, वो चीज मिल जाए तो इंसान बेहतर हो जाए। सुबह को उठा, मौलवी साहब को तलाश करवाया, अपने दरबार में खड़ा किया, कहा कि मौलवी साहब, तुम्हारे इस जुमले ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर वही ईमान की दौलत को पाना चाहता जिस दौलत की बुनियाद पर इंसान कुत्ता से बेहतर हो जाता है। और तारीख का वो दिन था जब हलाकू के पोते ने उस बंदे आजिज के हाथ पे इस्लाम कबूल किया और आज उसने इस्लाम कबूल किया और चंद दिनों के अंदर हलाकू की सारी कौम जो दुनिया के किसी कोने में भी थी उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान अपने को बना लिया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, है आया योरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। याद रखो, ये जितने सनम परस्त हैं, जो इस्लाम के बागी हैं, जो आज तुम्हारे साथ बदसलूकी और नफरत का सलूक करके आज तुम्हें मिटाना चाहते, उम्मीद रखो कि अल्लाह किसी ऐसे बूढ़े को जन्म देगा, किसी ऐसी ताकत को वजूद में लाएगा कि इंशाअल्लाह इनकी झोपड़ी में भी ईमान का नूर पहुंच कर रहेगा और अल्लाह ताला इस्लाम की ताकत को दुनिया में उस ताकत की हैसियत से मनवाएगा जिस ताकत की हैसियत से अल्लाह ने आज से पहले इस जमीन पर मनवा कर दिखाया है। इसलिए आज के जलसे का पहला पैगाम यह है कि हमें इस जमीन पर जीना है तो हौसले के साथ जीना है, सर उठा के जीना है, अपनी दाढ़ी और टोपी के साथ जीना है, नबी की सुन्नतों के साथ जीना है और फख्र के साथ कहना है कि हम मुसलमान हैं। बोलो इंशाअल्लाह ये हिम्मत बाकी रहेगी और तय करो कि सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने ईमान का सौदा कभी कबूल नहीं कर सकते हैं। ये नारा दुनिया को दो कि हमारा इस्लाम हमारी पसंद है, हमारी मजबूरी नहीं है। मैंने मजबूरी में नहीं, दिखावे में नहीं,
بلکہ اپنی رغبت اور پسند سے اس دین کو قبول کیا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے بہتر اور اعلیٰ دین اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمت ہم لوگوں کی ہوگی نا بھائی؟ انشاءاللہ ڈریے گا نہیں نا؟ ابھی تو ماشاءاللہ ایک صاحب حاجی پور کے پٹنہ عمارت شریعہ آتے تھے تو پاجامہ پہن کے آتے تھے، اور کچھ لفڑا ہو گیا حاجی پور میں تو دھوتی پہن کر کے عمارت شریعہ آئے۔ تو ان سے پوچھا کہ چچا پہلے تو آپ پاجامہ پہن کے آتے تھے، دیکھتے ہیں کہ دھوتی شروع کر دیا۔ کہا مفتی صاحب معلوم نہیں، ذرا گنگا کے اس پار کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، اسی لیے ایسا لباس پہنے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ ادھر سے ہے کہ ادھر سے ہے۔ بولو کیا موت اور زندگی کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کے قلم سے ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ انسان ایک مرتبہ مرتا ہے، ایک مرتبہ زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اگر ساری دنیا میری موت پہ متفق ہو جائے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہو، انشاءاللہ موت نہیں آ سکتی ہے۔ اگر ساری دنیا زندگی کی بھیک دینے پہ آمادہ ہو، اللہ کا فیصلہ نہ ہو، دنیا ہمیں زندگی کی بھیک نہیں دے سکتی ہے۔ مریں گے دھوتی پہن کے نہیں، اسلام کے سچے پرستار بن کے مریں گے۔ مریں گے تو میرا چہرہ گواہی دے گا کہ اس کا رشتہ مدینے کے آقا سے ملتا ہے، میری پیشانی گواہی دے گی کہ یہاں سے سجدہ کی خوشبو آتی ہے، میرا لباس گواہی دے گا کہ اس کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ کی امت سے ملتا ہے۔ بولو انشاءاللہ اسی شان کے ساتھ جیو گے، اللہ تمہیں حوصلے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو، صرف ہاتھ اٹھا لینا نہیں، نعرہ لگا لینا نہیں، بلکہ کچھ تدبیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، آج اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے آج دنیا میں جو مزاج بنا ہے، اس نے ہمارے دین کی 3 بنیاد پہ حملہ کیا ہے۔ اس لیے ان 3 بنیادوں کو مضبوط کرنا اور ان 3 بنیادوں کو طاقت دینا آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ آج پہلا حملہ اللہ کی کتاب قرآن پہ ہوا ہے، آج دوسرا بڑا حملہ اللہ کے رسول کی ذات پہ ہوا ہے، اور تیسرا بڑا حملہ ان مدرسوں پہ ہو رہا ہے جہاں اللہ کے کتاب اور سنت کی تعلیم ہوتی ہے۔ پڑھ لو تاریخ کو، دنیا کے حالات کو دیکھو۔ آج امریکہ نے قرآن کا ڈپلیکیٹ تیار کیا، فرقان الحق اس کا نام رکھا، اور دنیا کو سمجھایا کہ ایمان والو، محمد کے لائے قرآن کو چھوڑ کر میرے تیار کیے قرآن کو پکڑو، تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ یہ ڈپلیکیٹ بیچنے والا، جعلی مال سپلائی کرنے والا امریکہ آج دنیا کے فریب سے اوپر اٹھ کر اللہ کی کتاب کا ڈپلیکیٹ تیار کر کے دنیا کے مارکیٹ میں سپلائی کر رہا ہے۔ بولو کیا کوئی سچا مسلمان اس ڈپلیکیٹ قرآن کے نسخے کو قبول کرے گا؟ نہیں۔ یاد رکھو، قرآن الف سے لے کر یا تک سراپا معجزہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ اتنا طاقتور ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اس کا بدل فراہم نہیں کر سکتی ہے۔ یاد رکھو، قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ قرآن پاک معجزہ بن کر دنیا میں موجود رہے گا۔ بولو یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ قاری عبدالباسط صاحب کا نام سنا ہے، مصر کے بڑے قاری۔ اللہ نے قرآن سے بڑی محبت دیا تھا، اتنی محبت کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ کم سے کم ایک ختم قرآن یہ اللہ کا بندہ نہیں کرتا ہو۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ قاری صاحب، آپ کو اللہ نے قرآن سے اتنا تعلق دیا، کیا آپ نے اپنی آنکھ سے اس دنیا میں قرآن کے کسی معجزے کا مشاہدہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میری آنکھ نے کیا ہے۔ کہا کب آپ نے قرآن کے معجزات کا مشاہدہ کیا؟ کہا کہ میں سناتا ہوں، مصر کا صدر انور سادات یہ روس گیا۔ یہ زمانہ وہ تھا جب روس میں کمیونسٹی نظام عروج پر تھا،
وہاں کا ریڈ بک دنیا کے لیے آئیڈیل مانا جاتا تھا۔ انور سادات جب روس گئے تو روس کے حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، اس کے اسکالروں نے ان سے کہا کہ انور سادات کس قرآن کے پیچھے تم پڑے ہو، اس ریڈ بک کو لو، مارکسی نظام کو پکڑو، تمہارے مصر میں انقلاب آ جائے گا۔ انور سادات سچا مسلمان تھا، اس نے اس کی بات کو سنا اور کہا کہ اس کا مجھے جواب دینا چاہیے۔ انور سادات مصر آیا، اس نے قاری عبدالباسط کو خبر بھیجوائی کہ میں فلاں تاریخ کو روس جانے والا ہوں، آپ کو میرے ساتھ روس چلنا ہے۔ قاری عبدالباسط نے کہا کہ صدر صاحب میں تو حافظ مولوی آدمی ہوں، وہاں مارکسی نظام ہے، میں وہاں جا کر آپ کی کیا مدد کروں گا؟ انور سادات نے کہا کہ میں صدر راشٹرپتی ہوں، مجھے آپ کے حکم کی تعمیل آپ کو کرنی ہے، آپ کو میرے ساتھ فلاں تاریخ کو روس چلنا ہے۔ انور سادات کے ساتھ قاری عبدالباسط روس گئے۔ روس میں تمام جتنے حکومت کے بڑے عملہ تھے، جتنے اسکالرز تھے، جتنے مارکسیوں کے لیڈر تھے، سب کے سب مجمع میں موجود تھے۔ ان لوگوں نے مارکسی نظام پر، اس ریڈ بک کی بڑائی پر پوری تقریر کی، لوگوں کو بتایا، لوگ کانوں سے سنتے رہے۔ جب مجلس کے ختم کا وقت آیا، انور سادات نے اس مارکسی لیڈر سے کہا کہ میں بھی آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ دیں توجہ اجازت تو ہم آپ کو کچھ سنائیں۔ کہا کہ ضرور سنائیے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس انور سادات نے قاری عبدالباسط کو اشارہ کیا کہ آپ ذرا شروع ہو جائیے۔ قاری عبدالباسط کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، ابھی میں چند آیت ہی پڑھا تھا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جتنے مارکسی لیڈر وہاں موجود تھے ان میں سے 70% کے آنکھ سے ٹپاٹک آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت بند ہوئی تو 90% لوگوں کے آنکھ میں آنسو تھے۔ انور سادات نے کہا کہ مارکسی لیڈروں، تمہارا ریڈ بک اگر کوئی سمجھے گا تب اس کے دماغ کو متاثر کرے گا۔ اللہ کی یہ کتاب بغیر سمجھے بھی انسان کے دل اور دماغ کو متاثر کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس کا منظر دیکھو کہ تمہارے لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں، لیکن اس کی آواز نے اس کی زندگی کے اندر آنسو کا سیلاب برپا کر دیا ہے۔ عبدالباسط صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کے الفاظ کا معجزہ تھا جس کا کھلے آنکھوں میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اے لوگو، یہ قرآن آج آپ کے گھر میں ہے، اللہ کی کتاب اسی نورانیت کے ساتھ آپ کے طاق میں ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج مسلمان کو 14 صفحہ ہندی اخبار پڑھنے کی چھٹی ہے، آج ٹی وی کے اسکرین سے کھیلنے کی چھٹی ہے، موبائل کے اسکرین پر 8 گھنٹے تک آنکھ کو سیکنے کی چھٹی ہے، آج سڑکوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گھنٹوں بکواس کرنے کی چھٹی ہے، لیکن ایک صفحہ اللہ کی کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ بولو آج کا المیہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کیوں اترا تھا؟ کیا مردے کو جنت میں پہنچانے ہی کے لیے کہ اس کو دوزخ سے بچا کے قرآن خوانی کر کے دھکا دے کے جنت میں پہنچاؤ؟ کیا قرآن قسم کے لیے اترا تھا؟ کیا یہ قرآن تعویذ کے لیے اترا تھا؟ کیا یہ قرآن بیٹی کو جہیز کے لیے اترا تھا؟ نہیں، یہ قرآن زمین پر اللہ کے انقلاب کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا۔ مسلمانوں، آج اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ اس قرآن کی طاقت کو دنیا میں بلند کرے تو آج کے مجمع میں بیٹھنے والا ایک ایک مسلمان یہ ارادہ کرو انشاءاللہ جس کو اللہ نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، بولو انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ بولو۔ اور جو آپ کے گھر میں بچے ہیں، بولو چاہے بیٹا یا بیٹی، آج اللہ کی اس کتاب کی عظمت کے لیے کیا اس کو قرآن پڑھنا سکھاؤ گے کہ نہیں سکھاؤ گے؟ مسلمانوں جوش میں آؤ، مسلمانوں اپنے ایمان کو سنبھالو، اور کبھی سوچو میرا بچہ RAT ریٹ اور DOT لاک پڑھ سکتا ہے،
میرا بیٹا دنیا کا قلم اور کتاب لے سکتا، لیکن وہ کتاب ربانی، وہ وحی الہی جو محمد الرسول اللہ پہ اترا، آج میرا بچہ اس نورانیت سے محروم رہے۔ تصور کرو کہ اس سے بڑھ کر بد نصیب کون انسان ہو سکتا ہے؟ آج جگاؤ ایمان کو اور اس مجمع سے فیصلہ کر کے جاؤ کہ اے اللہ، میں آدھی روٹی کھا کے جی سکتا ہوں، پھٹا ہوا کپڑا پہن سکتا ہوں، ضرورت پڑی تو بھیک مانگ سکتا ہوں، لیکن میں اللہ تیرے ذات کی قسم کھا کر کہتا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتا ہوں۔ بولو انشاءاللہ کرو گے یہ ارادہ؟ کرو، اپنے بیٹے کو بھی پڑھاؤ، اپنی بیٹی کو بھی ایمان اور قرآن پڑھاؤ۔ اور میری بات کو سنو، فرمایا گیا اگر کوئی مسلمان اپنے بیٹا کو ایمان اور قرآن پڑھاتا ہے تو ایک کو پڑھانے کا ثواب ملتا، اگر بیٹی کو پڑھاتا ہے اللہ ایک خاندان کو پڑھانے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے بیٹا اور بیٹی کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دو، سب سے پہلے اس کے سینے میں قرآن کا نور دو، پورے مجمع میں جماعت بناؤ، مدرسہ تجوید القرآن تیسی کے مسلمانوں، اس سے بڑا تمہارا دین کا کوئی قلعہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس 2 منزلہ بلڈنگ ہوگا، تمہارے پاس مکانات ہوں گے، تمہارے پاس ٹائلز اور پتھر لگے ہوئے گھر ہوں گے، لیکن خدا کی قسم اس مدرسے کی کچی اینٹ کی جو قیمت ہے تمہارے گھر میں لگے سنگ مرمر کی وہ قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ تمہارا گھر تمہارے جسم کو سکون دیتا اور مدرسے کے در و دیوار انسان کے دل اور دماغ میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اس لیے طے کرو کہ اس مدرسے کو اتنی طاقت دیں گے کہ گاؤں کا سارا بچہ اس کی گود میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھے گا، گاؤں کی بیٹیاں پڑھیں گی، مسجد میں مکتب چلاؤ، امام رکھو، معلم کو تنخواہ دو، اور طے کرو کہ کوئی بچہ انشاءاللہ ہماری گھر کا، ہماری آبادی کا اللہ کی کتاب کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ اور اللہ ہمت دے تو حافظ قرآن بناؤ، لیکن حافظ قرآن بنانا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن اور ایمان تک کی تعلیم دینا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص سمجھتا کہ جو نماز نہ پڑھے وہی مجرم، جو روزہ نہ رکھے وہی مجرم، میرے نزدیک اس سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھتا ہے۔ اس لیے اگر نماز کی تبلیغ ہوگی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی بھی تبلیغ ہوگی، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ جس کو اللہ نے ایمان کا نور عطا کیا، آج سے طے کرو کہ اس کا گھر قرآن کی تلاوت کے نغمے سے انشاءاللہ معمور ہوگا۔ اللہ اس کا حوصلہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ فرمایا کہ قرآن کو پڑھ لیا تم نے، قرآن کو سمجھو بھی۔ آج کون سمجھے گا قرآن کو جب پڑھنا نہیں آتا؟ مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسجد کے امام کو، کسی مدرسے کے معلم سے کہو کہ آپ روزانہ 1 صفحہ کسی نماز کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیجئے۔ اللہ نے چاہا چند سالوں میں پورا قرآن کا ترجمہ کان سے گزر جائے گا۔ اور اگر خود پڑھنا جانتے ہو تو دنیا میں جتنی زبان ہے اللہ نے قرآن کا ترجمہ اس میں چھپوا دیا ہے۔ ایک نسخہ لے کر سرہانے میں رکھو، 5 منٹ کا وقت نکالو اور 1 صفحہ قرآن کا معنی پڑھ لو، تاکہ اللہ سے کہہ سکو گے اے اللہ، جو کتاب آپ نے میرے نام سے اتاری تھی میں اس کے معنی کو جان کر آیا ہوں۔ آج میرا دلی میں رہنے والا بیٹا اگر انگریزی میں ایک خط بھیج دے تو باپ کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ پڑھنے والا اس کا معنی بتا نہ دے۔ آج بیٹے کے لیے یہ طلب ہے، اللہ جو ساری کائنات کا مالک، اس نے اپنی کتاب میرے نام سے اتاری، طلب پیدا کرو کہ اے اللہ، مرنے سے پہلے اس کتاب کا معنی اپنے کان سے ضرور گزار لیں گے۔ اگر اللہ یہ جذبہ دے، قرآن پڑھنا بھی آئے گا، قرآن کے معنی بھی جانو گے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے
کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ ارے بولیے ہے کہ نہیں یہ قرآن کا آخری حق؟ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں خالی قرآن خوانی کی کتاب، تعویذ لکھنے کی کتاب؟ مسلمانوں، یہ تمہاری سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ تم نے قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھا، قرآن کے حرام کو تم نے حرام نہیں سمجھا۔ میرے سامنے بڑا قیمتی مجمع ہے، میں آپ کے دل کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور قرآن کے صدقے میں یہ سوال کرنا چاہتا کہ ذرا قرآن کے پنے کو کھولو اور پلٹ کر دیکھو کہ آج میری زندگی کا عمل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ مسلمانوں، یہ اللہ نے قرآن اتار دیا ہے اور یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ فرمایا کہ جب تک تمہارے دل جڑے رہیں گے، محبت کی خوشبو باقی رہے گی، اتحاد کی طاقت رہے گی، تمہارا پرچم زمین پر پھہراتا رہے گا۔ آج بولو، جو اتحاد کی طاقت، جو آپ کو محبت کی خوشبو، جو آپ کے دلوں کا جوڑ آپ کے اللہ نے عطا کیا تھا، کیا بولو وہ اتحاد کی طاقت آج ہمارے سماج میں موجود ہے؟ لوگوں نہیں، آج اس مسلم قوم کی حالت اتنی بدتر ہو گئی کہ آج ایک مسلمان کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اپنے بھائی کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہی مسلمان اپنے بھائی کا پیر کھینچ رہا ہے، کمزور کو دھکا دے کر گرا رہا ہے، کیس اور مقدمے میں الجھا رہا ہے، کاروبار کو برباد کر رہا ہے۔ آج لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے، پڑوس کی پڑوس سے رشتے چھوٹے ہوئے، اور یہ پوری قوم جس کو اللہ نے قرآن کی بنیاد پر محبت کے دھاگے میں جوڑا تھا، آج بولو یہ قوم ٹوٹ کر بکھری ہے کہ نہیں بکھری ہے؟ کتنی محبت قرآن کے صدقے میں پیدا ہوئی تھی۔ کبھی پڑھ کے دیکھو، میدان جنگ ہے، ابھی لڑائی ختم ہوئی، ایک صحابی آئے، کہا کہ میرا چچا زاد بھائی میدان جنگ سے پلٹ کر نہیں آیا، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیا اور نکل گیا میدان جنگ۔ سوچا کہ میرا چچا زاد بھائی اگر مل جائے گا تو اس کو پانی پلا دیں گے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں کٹورا لے کر آگے بڑھا، ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ میں نے دیکھا میرا چچا زاد بھائی زخم کے مارے تڑپ رہا ہے، اس کے منہ سے نکلا پانی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پانی کا کٹورا لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے منہ کے پاس گیا، قریب تھا کہ وہ پانی پیتا، ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جاتی، لیکن بغل میں دوسرا زخمی پڑا تھا، اس کی نظر جب کٹورے پر پڑی تو اس کے منہ سے نکل گیا پانی۔ تو اس مرنے والے صحابی نے اپنے منہ سے کٹورا الگ کر دیا، اشارہ کیا کہ پہلے اس بھائی کو پانی پلاؤ، میں پیاسا مر سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پیاس نہیں بجھا سکتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں کٹورا لے کر تڑپا، دوسرے صحابی کے پاس گیا، پانی کا کٹورا اس کے منہ کے پاس لے گیا، قریب تھا کہ وہ بھی پیتا، ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جاتی، لیکن بغل میں تیسرا انسان پڑا تھا جو زخم سے چور تھا، اس کی نظر جب کٹورے پر پڑی تو اس کے منہ سے بھی نکل گیا پانی۔ اب یہ دوسرے نے بھی کٹورا کو منہ سے الگ کیا، اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پھر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تڑپ کر گیا، تیسرے صحابی کے منہ کے قریب لے گیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ پانی پیتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ میں پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا، خدا کی قسم وہ بھی زندہ موجود نہیں تھا، میں پلٹ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو اللہ کی قسم اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ لوگوں، یہ تھا محبت کا وہ نمونہ جو اللہ کی کتاب کے صدقے میں پیدا ہوا کہ ایک مسلمان پیاس کے بغیر مر تو سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کو پیاسا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ کون سی محبت؟ یہ نبی کے قدموں کا صدقہ، قرآن کے نزول کی برکت تھی۔ لیکن ناپو اپنے سماج کو اور بتاؤ کیا یہ محبت کی خوشبو ہے؟ کیا یہ ایمان کی گرمی ہے؟
کیا یہ آپس کا اتحاد ہے؟ نہیں، آج ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، ٹولہ اور ٹپر کے نام پر، آج غریبی اور امیری کے نام پر، آج مسلک کے نام پر یہ 25 کروڑ مسلمان نے اتنی ساری دیواریں کھڑی کر لی ہے کہ آج دنیا کے کسی ترازو میں اس کا وزن باقی نہیں ہے۔ آ رہا ہے زمانہ، اب سب کھولے گا پارچون کی دکان، جتنا گھر اتنے دکان کھلیں گے، اور یہ بدنصیب قوم آج پھر ذلت کی بھیک دنیا کے قوم سے مانگے گی۔ یاد رکھو، تمہارا وجود اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ہاتھ کی انگلیوں کی طرح آپس میں مربوط نہیں ہوگے۔ اپنے وجود کو منوانا چاہتے ہو، آج جو لوگ 10% ہے، آج دنیا ان کے قدم پہ گرنے جاتی ہے۔ آج جو 3% ہے، آج اس کی خوشامد ہو رہی ہے، اور آج جو 18% ہے، آج کوئی اس کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ تمہاری بدنصیبی ہے، یہ اس قوم کی ذلت ہے، یہ اس قوم کے ٹوٹ کی لعنت ہے کہ آج اتنی تعداد میں رہنے والی قوم آج دنیا کے ترازو میں اپنے وزن کو گھٹا چکی۔ ختم کرو اپنے مقدموں کو، نکالو اپنے دل سے کینہ کو، نکال دو اپنے سماج سے مسلک کی دوری کو، توڑ دو تمام طرح کی 1.5 اینٹ کی مسجد کو، کہو کہ میں مسلمان، میرا اللہ ایک، میرا رسول ایک، میرا قرآن ایک، میرا کلمہ ایک، میرا کعبہ ایک، میں زمین پر جب تک جیوں گا انشاءاللہ ایک نعرے کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا۔ بولو، جس دن یہ جذبہ، جس دن ایمان کی یہ طاقت، اتحاد کی یہ قوت آج اس قوم میں آئے گی، بولو دنیا میں اس قوم کا وزن بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے۔ کتنے دن کھاؤ گے اپنے مفاد کی کوڑی کو؟ کتنے دن کھاؤ گے پارچون کے دکان کے پیسے کو؟ کتنے دن دنیا میں جیو گے اس چادر کے ساتھ جو اپنی قوم کو بیچ کر تم نے خریدا ہے؟ چھوڑ دو ایسے روش کو، توڑ دو ایسی زنجیر کو، کہو کہ میں اپنی کرسی کھو سکتا ہوں، میں اپنے جیب کے پیسے کو برباد ہوتا دیکھ سکتا، لیکن ملت کی تقدیر کو بدلوں گا، کبھی اس کے لیے ذلت کا راستہ نکال نہیں سکتا ہوں۔ بولو، یہ اتحاد، یہ ایمان کی طاقت پیدا ہوگی، اللہ انقلاب برپا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لوگ ہم لوگوں سے کہتا، مفتی صاحب ہم لوگ تو ایک ہیں، آج جلسے میں بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے یہ جلسہ تو کرسیوں پہ ہے۔ جو مسلمان عیدگاہ جاتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا، اپنے بھائی کے ساتھ مسجد میں جاتا، لیکن نکلتا ہے تو اس کا سینہ اپنے بھائی کے کینہ سے صاف نہیں ہوتا ہے۔ آج مسلمان کے دل کا کینہ عید کی ملن بھی دور نہیں کر پاتی، آج جمعہ کا ملاپ بھی دور نہیں کر پاتا۔ کیا کرو گے سینے میں کینے کو پال کر؟ فرمایا محمد الرسول اللہ نے، جو مسلمان 3 دن سے زیادہ کینہ رکھتا ہے، اس کا نام اللہ کے رجسٹر میں مسلمانیت سے نکل جایا کرتا ہے۔ آج جو لوگ اتنی نفرت کو سینے میں پالتے، آج اس کو کھرچ کے نکالو۔ اللہ نے قرآن میں کہا، حاجی صاحب سنو، جماعتی صاحب سنو، نمازی صاحب سنو، مفتی صاحب سنو، اگر تمہارے پاس پہاڑ کے برابر نماز ہو، احد پہاڑ کے برابر روزہ ہو، آج چاہے 5 حج کر چکے ہو، 10 چلہ لگا چکے ہو، قیامت کے دن خدا کی عدالت میں جاؤ گے اور تمہارے سینے میں کسی ایمان والے کے لیے رائی کے دانہ کے برابر بھی کینہ نکلے گا، تو نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، جب تک جہنم کی آگ میں جلا کر تمہارے سینہ کو صاف نہیں کیا جائے گا، تم اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ مجھے توفیق دے، بولو انشاءاللہ کینہ سے پاک زندگی گزاریں گے کہ نہیں گزاریں گے؟ ارے گزاریں گے انشاءاللہ۔ آج قرآن پہ عمل کہاں چلا گیا؟ قرآن نے کہا، ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پر مت کھاؤ، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے کو مت لوٹو، ایک دوسرے کا گھر مت اجاڑو، ایک دوسرے کے زندگی کو برباد مت کرو۔
لیکن بتاؤ آج قرآن کے اس آیت پہ عمل ہے؟ آج بہن کا حق مارنے والا مسلمان، بھائی کا کھیت دبانے والا مسلمان، پڑوسی کی زمین بےایمانی کرنے والا مسلمان، بلوک اور تھانے میں دلالی کر کے غلط پیسوں سے جیب کو بھرنے والا مسلمان، بولو یہ اپنے بھائی کے مال کو ناجائز کھاتا کہ نہیں کھاتا ہے؟ کہاں چلا گیا قرآن؟ کہاں سجا دیا تم نے قرآن کو؟ ایمان والو، آج تمہارے اندر جو ایمان کی گرمی ہے، ایمانداری کی جو صفت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے۔ آج بے ایمانی کی بدبو نکلنی چاہیے اور ہر مسلمان کو ایماندار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ بولو ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بیٹا جوان ہوا، آج 25 سال کا ہوا، باپ کٹورا لے کر نکلتا ہے، اسکارپیو پہ چڑھ کے جاتا ہے اور بیٹی والے کے دروازے پر جا کر آج ٹیکس وصول کرتا ہے۔ جو بیٹی کو پیدا کر کے اس نے گناہ کیا، آج یہ بیٹا والا مجرم باپ آج اس بیٹی والے کو تڑپا کر رلا کر آج اس کو مجبور کر کے آج اپنے جہنمی پیٹ کو دولت اور مال سے بھرتا ہے۔ کیا بولو یہ مال ناجائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھو، ساری دنیا کے مفتی سے فتویٰ پوچھو، ساری دنیا کا دارالفتہ فتویٰ دیتا ہے جیسے چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، ویسا بیٹا کے نام پر مانگا ہوا پیسہ، بیٹا کے نام پر مانگا ہوا سامان، جہیز اور تلک کے نام پر لیا ہوا پیسہ، یاد رکھو چوری اور ڈکیتی کے مال کے طرح حرام ہے۔ آج نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم، تہجد پڑھتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، حج کر کے آئے ہیں اور پیٹ میں حرام مال بھرا ہوا ہے، گھر میں حرام مال چمک رہا ہے۔ کیا سوچتے ہو کہ تمہاری عبادت قبول؟ 100 روپیہ کا تم نے کرتا سلایا، 95 روپیہ حلال کا لگایا، 5 روپیہ بھی حرام کا ہے۔ جب تک وہ کرتا تمہارے بدن پر ہے، تمہاری کوئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کون ہے جو تمہارے ضمیر پر دستک دے گا؟ کون ہے جو تمہیں جگائے گا؟ آج بولو اس لوٹ کو، آج اس ڈکیتی کو، آج بیٹے کے نام پر اس دلالی کو، بولو سماج میں بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حالات کتنے بگڑ گئے رے خدرا سے۔ بولیے انشاءاللہ اس دلالی کو سماج میں بند کریں گے، تلک اور جہیز کی آگ کو بجھائیں گے۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ امارت شریعہ نے ابھی بہار، یوپی، جھارکھنڈ کا سروے کرایا، 6 مہینے کے اندر مسلمانوں کی کئی ہزار بیٹیاں آج غیر لڑکوں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ گئی ہیں۔ بولو کون روکے گا اس طوفان کو؟ جس گاؤں سے بھی ایسی لڑکی گئی ہوگی، اس گاؤں کے ایک ایک مسلمان کو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارے سر سے اللہ کے عذاب کو کبھی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ مجھے ہمت دے۔ بولو آج اس طوفان کو، جو آج جس کی آگ میرے گھروں کو لگ گئی ہے، بولو ایمان کی طاقت سے اس کو روکو گے؟ ابھی ایک رشتہ لگا، پوچھا کہ بھائی صاحب آپ تو حاجی صاحب کے یہاں گئے تھے، کیا حاجی صاحب نے بیٹا کے نام پر کچھ مانگا بھی؟ کہا کہ مفتی صاحب کیا بتائے مانگنے کا انداز۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب سے کہ رشتہ تو پکا ہو گیا، کیا آپ کا کوئی مانگ مطالبہ بھی ہے؟ تو اس نے کہا لاہور پڑھیے، میں تو اسی سال حج کر کے آیا، میں اپنے بیٹا کے نام پر آپ سے مانگوں؟ توبہ کیجئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن سمجھی زمانہ جیسا گزر رہا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ ارے بولیے نا، معاملہ ہو گیا۔ اور ایک نمازی صاحب نے کہا کہ سمجھی جب بات ہو گئی تو یہ بیٹا آپ کا ہو گیا، اب یہ تیسی سے مدھوبنی کیسے جائے گا آئے گا، یہ کیسے ترقی کرے گا، یہ سب تو سمجھی آپ کو سوچنا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ بول کر کیا کریں گے؟ بولیے معاملہ ہو گیا پکا کہ نہیں ہو گیا؟ یاد رکھو یہ چال سے ہم کو ٹھگ سکتے ہو لیکن اس اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ طے کرو کہ ایسی ڈکیتی بند ہوگی، ایسے تمام راستوں کو بند کریں گے۔ ایمانداری سے بولو،
जो मस्जिद के सामने भीख मांगे वो फकीर है कि नहीं है। लेकिन मुझे कहने दो, मस्जिद वाला फकीर गनीमत है कि खुदा की चौखट पर मांगता, लेकिन उससे ज्यादा जलील वो मुसलमान है जो किसी बेटी वाले के दरवाजे पर जाकर आज मुंह का कटोरा खोलकर वो भीख मांगता है। और मस्जिद वाला फकीर का कटोरा तो छोटा होता है, अगर 50 रुपया दे दोगे 5 मर्तबा सलाम करेगा। लेकिन ये स्कॉर्पियो वाला जो फकीर है, इसके मुंह का कटोरा छोटा होता है। पहले तो इसमें 2 चकिया जाता था, अब 4 चकिया जाने लगा है। गोदरेज वॉशिंग मशीन, बॉक्स पलंग, जितना दुनिया का सामान है भर दो, खुदा की कसम इस लालची के मुंह का कटोरा नहीं भरेगा। पैगंबर ने फरमाया कि इस लालची के मुंह को कब्र की मिट्टी तो भर सकती, खुदा की कसम दुनिया की दौलत नहीं भर सकती है। कितने दिन खाओगे ये पैसा, कितने दिन लोगे लूट का माल। तय करो कि ए अल्लाह, अगर मेरे जहेज की वजह से समाज के किसी बेटी की इज्जत उजड़ती है तो याद रखो उसके आंसू की आग तुम्हारे घर को जलाकर राख कर देगी। अभी हैदराबाद में निकाह हुआ एक बेटी का, 3 दिन के बाद बेटी फांसी में लटक के मर गई। बाप को खबर हुई, माँ बाप गए, बेटी को फांसी से उतारा और कफन का इंतजाम किया, मिट्टी में दफन किया। लेकिन जब बाप पलट के बेटी के घर आया तो तकिया के नीचे से कागज का एक टुकड़ा निकला। उस कागज के टुकड़े में बेटी ने अपने बाप के लिए कुछ लिखा था। बाप ने पढ़ा, आंख से टपाटप आंसू के कतरे जारी हो गए। बेटी ने लिखा था कि अब्बा जान, मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन एक बात आपको लिख के जाती, इसको आप भी याद रखिएगा। और वो इंसान जिसके कोख में अल्लाह ने बेटी दिया, अगर हो सके तो उस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। अब्बा जान, आज के बाद जब मेरी दूसरी बहन को आप रुखसत कीजिएगा तो दुनिया के सामान के साथ कफन का कपड़ा भी अपनी बेटी को जरूर दीजिएगा। मालूम नहीं कौन सी ऐसी रात होगी जब उसको फांसी पे लटकना पड़े, कम से कम बाप का दिया हुआ कफन तो होगा जिसमें वो आखिरी नींद सो सकेगी। आज हालात इतने बदतर हो गए कि आज मेरी बेटी मुझसे कफन मांगती है। जालिमों, खुदा का अजाब तुम्हारी चौखट पे दस्तक दे रहा है। बचा लो अपने आप को अल्लाह के अजाब से, रोक लो खुदा के जहन्नम की आग से, वरना ये लूट का पैसा, ये जहेज और तिलक के नोट और ये तुम्हारे जुल्म की आग तुम्हें जमीन पर जला के यकीनन खुदा की कसम बर्बाद कर देगी। नौजवानों, क्या आज तुम भीख मांग के अमीर बनना चाहते? आज किसी को रुलाकर दौलतमंद बनना चाहते? इरादा करो, ए अल्लाह, जब मैं माँ के पेट में था तूने बेगैर मांगे 9 महीने तक मुझको रोजी दिया। मेरे पैदा होने से पहले ए अल्लाह तूने माँ के सीने में मेरे लिए दूध का इंतजाम किया। जो अल्लाह 9 महीने आपको माँ के पेट में रोजी दे सकता, पैदा होने से पहले दूध का इंतजाम कर सकता, बोलो वो अल्लाह जवानी में इज्जत की दौलत हमको अता कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इरादा करो, अल्लाह इतना देगा जिसका जमीन पर तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। बोलो इंशाअल्लाह जुल्म की आग को बुझाकर ईमानदारी की शान पैदा करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे इंशाअल्लाह। लूट से अपने आप को बचाएंगे, ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। आपके नमाज को कोई मस्जिद में देखने नहीं आता, आपके रोजा को कोई घर में झांकने नहीं जाता। दुनिया आपके ईमान को बाजार में तौलती है, दुनिया आपके ईमान को दरवाजों पे तौलती है, सड़कों पे तौलती है, दुनिया के मेलों में तौलती है। और जो मुसलमान अपने को सच्चा और ईमानदार साबित कर दे, बोलो दुनिया में उसकी इज्जत और इस्लाम की इज्जत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मैं आपको क्या सुनाऊं, आज भी ईमानदारी की कीमत नहीं घटी है। आज भी ईमानदारी की कीमत उतनी है जितना अल्लाह के रसूल के जमाने में थी। अभी लंदन में एक इमाम साहब जिनका घर मस्जिद से 7 किलोमीटर की दूरी पर था, वो अपना वाकया लिखते हैं कि मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से बस पे सवार होकर मस्जिद आता था और ऐशा की नमाज पढ़ के अपने घर जाता था।
میرا معمول یہ تھا کہ ہم ایک ہی بس سے آتے تھے اور ایک ہی بس سے واپس ہوتے تھے. بس میں جب یہ امام چڑھتا تھا اپنے اسلامی طریقے پر چڑھتا تھا, آسانی سے بیٹھتا تھا, نظر کو نیچے رکھتا تھا, کرایہ کا پورا پیسہ دیتا تھا, زبان پہ تسبیح ہوتی تھی, کوئی کمزور آتا تو صرف خالی کر دیتا تھا. بس کا عیسائی کانٹریکٹر بڑے غور کے ساتھ امام صاحب کے ان کاموں کو دیکھتا تھا. ابھی چند دن گزرا کہ عیسائی کانٹریکٹر کے دل میں اس امام صاحب کے باتوں کا اثر اور ان کے کردار کا خوشبو اثر کرنے لگا. اب اس عیسائی کے دل میں آیا کہ اس سے اچھا انسان میں نے نہیں دیکھا, مجھے اس اچھے انسان کے قریب ہونا چاہیے. لیکن بس کا کنڈکٹر کہتا ہے کہ اب تک تو میں نے اس کے اوپر کے اسلام کو دیکھا, ایک مرتبہ اس کے اندر کے ایمان کو دیکھنا چاہیے. بس کا کنڈکٹر کہتا ہے کہ ایک دن امام صاحب جب بس پر چڑھے تو بس کا کرایہ امام صاحب نے دیا. بس کے کنڈکٹر کو لوٹانا تھا 50 پیسے, لیکن وہ 75 پیسہ امام صاحب کو لوٹا دیا. امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیسہ گنا, پیسہ 25 پیسہ زیادہ تھا. میں نے سوچا کہ بس کے کرائے میں 25-50 پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے, میں نے اس کو جیب میں رکھ لیا. لیکن ابھی تھوڑی دور بس چلی تھی کہ میرے دل میں ایک بے چینی پیدا ہوئی اور میرے دل نے مجھ کو ٹھوکر دیا اور کہا کہ امام صاحب معاملہ چاہے 25 پیسہ کا ہو کہ 2500 کا, اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ پیسہ حلال نہیں ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل کی بے چینی بڑھی, میں نے وہ پیسہ جیب سے نکالا اور اترنے سے پہلے میں نے کنڈکٹر کو واپس کیا اور کہا کہ یہ تم نے زیادہ دیا تھا, یہ میرا نہیں تمہارا ہے, اس کو واپس لے لو. کنڈکٹر نے پیسہ واپس لے لیا. امام صاحب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آ کے ظہر کی نماز پڑھا, عصر پڑھا, مغرب پڑھنے کے بعد مؤذن نے مجھ کو بتایا کہ ایک صاحب مسجد کے گیٹ پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں مسجد کے گیٹ پر آیا تو دیکھا کہ وہی عیسائی کنڈکٹر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے. امام صاحب نے سوچا کوئی دعا تعویذ کوئی بات کے لیے آیا ہوگا. پوچھا کہ کنڈکٹر صاحب آپ کو یہاں دیکھ رہے, آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا کہ امام صاحب آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے, آپ کے ہاتھ پر میں آپ کا مذہب قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. امام صاحب نے پوچھا کہ میرا مذہب آپ قبول کریں گے, آخر کون سی چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ کہا امام صاحب آج 1 مہینے سے جب آپ بس پہ چڑھتے ہیں میں آپ کے ایک ایک عمل کو واچ کرتا ہوں اور اس کو دیکھ رہا تھا, میرا دل متاثر ہوا. میں نے آج آپ کا آخری امتحان لیا. میں نے جو 25 پیسہ آپ کو زیادہ دیا میں نے بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر دیا تھا. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دوسرے کے 25 پیسے کے بارے میں آپ کا ایمان کیا کہتا ہے. اور جب آپ نے وہ پیسہ مجھ کو لوٹا دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ جو مذہب کسی کے 25 پیسے کو قبول نہیں کر سکتا, خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ کے ایمانداری کی طاقت نے آج ہمیں مجبور کیا کہ میں آپ کی چوکھٹ پہ آؤں. آپ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. اے لوگوں بولو, آج بھی اگر دنیا یہ جان لے کہ یہ مسلمان ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ مسلمان ہے یہ بے ایمانی نہیں کرے گا, یہ مسلمان ہے یہ لوٹ نہیں کرے گا, یہ مسلمان ہے یہ پیسہ نہیں مارے گا. بولو آج دنیا ہم کو عزت کا تاج پہنائے گی کہ نہیں پہنائے گی؟ مسلمانوں قرآن عمل کی کتاب ہے. اللہ مجھے جذبہ دے. قرآن کی دعوت یہ ہے کہ دلوں کو جوڑو, قرآن کی دعوت ہے کہ حرام کو چھوڑو, قرآن کی دعوت ہے کہ ایمانداری کا تاج پہنو. لوگوں آج تو اللہ نے آپ کو گھر پر چھت دیا, ایمانداری کی آپ کو اللہ نے روٹی دی, آپ کے بچوں کو کپڑا دیا, لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے ایسے غریب بندوں نے ایمانداری کا نمونہ پیش کیا کہ آج بھی تاریخ اس کو پڑھتی ہے تو خدا کی قسم انسان کی آنکھ آنسو سے بھر جاتی ہے. یاد کرو اس تاریخ کو جب اس ملک میں انگریزوں کا زمانہ تھا, ایک مسلمان فقیر دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا.
ایک انگریز افسر مسجد دیکھنے کے لیے سیڑھی پہ چڑھنے لگا. مسلمان فقیر نے اس کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا. انگریز کو ترس آیا, اس نے اپنے جیب سے پرس نکالا, اس فقیر کے ہاتھ میں کچھ پیسہ دیا. لیکن جب وہ پرس رکھنے لگا وہ اس کے پھل پیٹ کے جیب سے پھسل کر نیچے گر گیا. انگریز کی نظر نہیں پڑی, فقیر کی نظر پڑ گئی. انگریز بھیڑ میں آگے بڑھ گیا. فقیر نے پرس کو لپک کر اٹھا لیا. اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس کو دبا لیں گے, بلکہ اس نیت سے اٹھایا کہ وہ انگریز لوٹے گا تو اس کو واپس کر دیں گے. لیکن انگریز اس دروازے سے گیا, اس دروازے سے نکل گیا, پلٹ کر واپس نہیں آیا. یہ فقیر شام تک انتظار کرتا رہا. لیکن جب شام ہو گئی تو پرس کو جھولے میں رکھا, گھر چلا گیا. لیکن اس کے بعد سے جب بھی وہ فقیر بھیک مانگنے آتا تھا اپنے جھولا میں پرس لاتا تھا, انتظار کرتا تھا کہ اگر وہ انگریز مل جائے گا تو امانت لوٹا دیں گے. خواجہ حسن نظامی نے لکھا کہ 1-2 دن نہیں 2.5 سال کی مدت گزر گئی لیکن اس فقیر کو وہ انگریز نظر نہیں آیا. لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ وہ فقیر بھیک مانگنے آیا ہو اپنے جھولے میں اس پرس کو نہیں لایا ہو. ایک دن اس فقیر کو ایسا لگا کہ یہ وہی انگریز ہے جس نے اس کو بھیک دیا تھا. اس نے اس کو روکا, اس کا قصہ اس کو سنایا. انگریز کو بات یاد آ گئی. اس نے کہا ہاں میں آیا تھا, میں نے بھیک دیا تھا, میرا پرس بھی گرا تھا, لیکن میں تو اس قصے کو بھول چکا ہوں. اس فقیر کو اس وقت کیا جذبہ ایمانی جاگا, اندازہ کرو. اپنے جھولے کی طرف لپکتا ہے اور 2.5 سال کے بعد اس انگریز کی امانت کو نکالتا ہے, انگریز کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کھول کر دیکھ لو تمہاری امانت پرس میں موجود ہے کہ نہیں ہے. 2.5 سال کے بعد انگریز نے اپنا پرس کھولا, اس کی امانت موجود تھی. وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا کہ اے فقیر, تمہارے ہاتھ کا جھولا سلا ہے, تمہارے بدن کا کپڑا پھٹا ہے, میرے اس پرس میں اتنا پیسہ تھا, اگر تو اس کو استعمال کرتا تیرا کوئی چھوٹا کاروبار کھڑا ہو سکتا تھا. لیکن کون سا ایسا جذبہ تھا کہ 2.5 سال تک تم نے اس امانت کی حفاظت کی. فقیر نے جو جواب دیا وہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی. کہا ہے انگریز, بلا شبہ میرا جھولا سلا ہوا ہے, میرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا ہے, لیکن اللہ کی قسم میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے. اے انگریز, یہ تو 2.5 سال کی مدت ہے, اگر میری موت تک تو نہیں آتا خدا کی قسم تیری امانت میں 1 کوڑی کی خیانت نہیں ہو سکتی تھی. اے لوگو, یہ ایک فقیر کی زندگی کی ایمانداری تھی جس نے دنیا میں اپنے نبی کے نام کو بلندی عطا کیا تھا. آج بولو ہماری قوم کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آج کوئی ہم کو نوکر نہیں رکھنا چاہتا, آج کوئی ہم کو تجوری پہ بٹھانا نہیں چاہتا. وہ جانتا ہے کہ اس قوم کی زندگی میں بدبو ہے اور جب یہ لگے گی تو ہمیں بھی ناپاک کر دے گی. نوجوانوں, سچائی میں اللہ نے طاقت اور برکت دی ہے, ایمانداری میں خیر دیا ہے. قرآن تم کو دعوت دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, کیا ایمان والو, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کیا ایمان والو تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت ہے. تم تمام ایمان والوں کو جہاں خطاب ہوا کیسی کیسی آیتوں میں خطاب کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ ایمان والو تم اللہ کی جو امانت تمہارے پاس ہے اور جو امانت داری کا تم کو سبق پڑھایا گیا, تم اپنی زندگی میں اس امانت داری کے سبق کو تازہ کرو. اللہ مجھ کو جذبہ دے, بولو انشاءاللہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ جینے کا فیصلہ کرو گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اللہ کے نام پر ماشاءاللہ. اور سود کھاؤ گے کہ نہیں؟ الحمدللہ. آج کل کتنی کمیٹیاں گاؤں میں چل رہی ہیں, عورتیں سود کھا رہی ہیں, مرد خراٹا لے رہا ہے, سوچتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, تیکھا تیکھا تھو تھو. بولو سود حرام ہے کہ نہیں ہے؟ رشوت حرام ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے اس کو حرام کیا. جیسے سور کا گوشت حرام, ویسے رشوت اور سود کا لقمہ بھی حرام ہے. فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر 1 لقمہ سود کا کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا گناہ لکھا جاتا ہے.
بولو ضمیر کو کاپنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آج رشوت کے چراغ کو بجھا دو، سود کے پیسوں کو ہضم کرنا چھوڑ دو، طے کرو کہ میں سچے مسلمان کا بیٹا سچی کمائی پر خدا کی قسم بھروسہ کر کے جینے کا حوصلہ کروں گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور آج جو فتنہ پیدا ہوا سماج میں، ماشاءاللہ نیٹ اور موبائل کا، بولو ہے یہ فتنہ کی نہیں فتنہ ہے؟ کتنا بڑا فتنہ کہ آج 90% زناکاری صرف موبائل اور نیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج باپ گھر سے نکلتا اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج شوہر گھر سے نکلتا اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے۔ یہ موبائل آج جس کو تم نے گناہ کا آلہ بنا لیا، بولو جس نے زنا کے عمل کو جنم دیا، کیا یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہے یا نہیں ہے؟ نوجوانوں، کبھی اپنے جذبات کو اٹھاؤ۔ یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ کان کے پردے اللہ کی امانت ہے، یہ زبان کی بولی اللہ کی امانت ہے۔ میرا وہ بھائی جو آج 10 گھنٹے سڑک کے کنارے بیٹھ کر آج نیٹ کی بدبو سے اپنے آنکھ کو سیکتا ہے، آج جو دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کر کے آج سماج میں زناکاری کو پھیلاتا ہے، بولو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان نے جوان بیٹی کو موبائل دیا، جوان بیوی کو موبائل دیا، اور جب بیوی کسی مرد سے غیر سے بات کرتی، ہنس کے بات کرتی، تو مرد سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو بھی بات کرنے کا اسٹائل آ گیا ہے۔ اے بدنصیب، اے دیوس، اے بے غیرت مسلمان، آج اپنے ضمیر کو سنبھالو، آج اس زنا کی بدبو سے سماج کو پاک کرو جس نے تمہاری سماج کو زنا کی بدبو سے بھر دیا ہے۔ نوجوانوں، نیٹ کا استعمال کرنے والوں، موبائل کی بدبو سے سماج کو برباد کرنے والوں، یاد رکھو یہ نیٹ اور موبائل آگ ہے، آگ۔ آگ سے تم کھانا بنا سکتے ہو، گرمی لے سکتے ہو، اگر غلط استعمال ہوگا تمہارا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یاد رکھو موبائل سے تم کانٹیکٹ بڑھا سکتے ہو، نیٹ سے تجارت چمکا سکتے ہو، لیکن اگر غلط استعمال کرو گے تمہاری زندگی گناہ کے آگ سے جل کر راکھ ہو جائے گی۔ آج بولو، جو زناکاری بدکاری کو تم نے فیشن بنایا، کیا یہ گناہ کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا گناہ! فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ اسے کوڑے مارے جائے، اور اتنے کوڑے مارے جائے کہ وہ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہے۔ اور اگر شادی شدہ مرد کسی کی بیٹی اور بیوی کی عزت کو لوٹے تو چوراہے پر کھڑا کر کے پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن آج بولو، یہ زناکاری اور بدکاری ہمارے سماج میں فیشن بنی کی نہیں بنی؟ نوجوانوں، دلی، بمبے، ہریانہ میں رہنے والوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، جو آج پردے سے میری بات کو سن رہی ہو، آج اس مجمع میں قسم کھاؤ کہ زناکاری اور بدکاری پاپ ہے، انسان کی زندگی کو چلانے والا گناہ ہے۔ میں جب تک دنیا میں رہوں گا، بولو اس بدکاری کے گناہ سے بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ کتنا بڑا گناہ! آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک 30 سال کا نوجوان آیا اور کہا کہ خدا کے پیغمبر، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں سارا نیکی کا کام کروں گا، لیکن مجھ کو ایک گناہ کی اجازت دیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا، کون سا گناہ؟ کہا کہ مجھے بدکاری کرنے کی عادت ہے، میں اس گناہ سے رک نہیں سکتا۔ پیغمبر کانپ گئے۔ آپ نے کہا، ادنو منی، میرے نزدیک آؤ۔ جب وہ آپ کے قریب آیا، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، کہا کہ بیٹا ایک سوال کا جواب دو، دل اطمینان نہیں ہوگا تو سوچیں گے۔ اس نوجوان نے کہا، پیغمبر کیا سوال ہے؟ نبی نے کہا کہ بیٹا، ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردہ میں ہو، تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو، وہ چہرہ کھولے تو تمہاری ماں ہو، تو بولو تیرے دل کی کیا آواز ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر، اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے کہا کہ نوجوان، اگر تیری ماں کی عزت کو کوئی لوٹے، تیرے کان کو خبر ملے، بولو تیرے دل کی کیا آواز ہوگی؟ ہوگی۔ اور جو جذبات تیری بہن اور بیٹی کے لیے اپنے دل میں ہیں،
بولو اس کے باپ اور بھائی کے دل میں وہی جذبات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، رسول کے قدموں پہ گر گیا، کہا اللہ کے پیغمبر بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں، کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ماں اور بہن کی عزت کا خیال لاؤ۔ بولو خدا کی قسم تمہارا ہاتھ کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ آج سماج کہاں چلا گیا؟ آج ہم لوگ طلاق کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں، آج ہم لوگ سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں، اور یہ بے ایمان قوم آج بے ضمیری کے ساتھ آج دلی ہریانہ میں بیٹھ کر موبائل سے طلاق دے رہی ہے۔ کیا یہ پاپ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے کہ نہیں؟ کیا طلاق دینا ثواب کا کام ہے؟ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مسلمان اگر اپنی بیوی کے لیے طلاق بولتا ہے تو جیسے یہ جملہ اس کے منہ سے نکلتا اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اور اللہ سے فریاد کرتا کہ جب تک تیرا عذاب اس بندے پر نہیں اترے گا اے اللہ مجھ کو سکون نہیں آ سکتا۔ بولو جس گناہ سے اللہ کے عرش پر کپ کپی آ جائے، بتاؤ دنیا میں اس سے بڑھ کر کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ اے لوگو، مودی کے قانون سے ہمیں ڈر نہیں، تمہارے گناہ کے چلن سے ہم کو ڈر ہے۔ یاد رکھو وہ کتنا ہی موٹا قانون بنائے، اگر مسلمان یہ فیصلہ کر لے کہ طلاق دینا پاپ ہے، طلاق دینا جرم ہے، بلا قصور 3 طلاق گناہ ہے، میں کبھی زندگی میں طلاق نہیں دوں گا، تو وہ قانون بناتا رہے گا، اللہ کی قسم میری شریعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ سچائی کے ساتھ جس رشتے کو خدا کے نام پر جوڑا ہے، بولو موت تک نبھانے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اور یہ ہوا کی بیٹی کو جینس پینٹ پہنا کے مچھردانی کا ڈنڈا ہاتھ میں ڈال کے سڑکوں پہ گھماؤ گے، جلسہ سننے آئی ہے، نہ چہرہ ڈھکا ہے، نہ بدن پہ کپڑے کا خیال ہے، یہ جلسہ ہوا کہ جلسلی ہو گیا، یہ جلسہ ہوا کہ میلہ ہو گیا۔ یہ ہوا کی بیٹی کو سمجھاؤ، اگر دین لینے آئی ہو تو پردہ کے ساتھ یہاں رہو، گھر جا کے پردہ کے سسٹم کو قائم کرو۔ فرمایا گیا جس طرح نماز پڑھنا عورتوں کے لیے فرض ہے، ویسے پردہ کے ساتھ رہنا بھی فرض ہے۔ جو عورت پردہ کے زیور کو کھولے گی، آج بدن کو ننگا کرے گی، غیر مردوں کے سامنے نمائش کرے گی، اس کے بدن کا ایک ایک روواں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے طے کرو مردوں کہ تم اپنی بیٹی کو، اپنے بہن کو پردہ دو گے۔ لوگ کہتا کہ اسلام پردہ کے نام پر کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو گودریج میں بند کر دو، الماری میں ڈال دو؟ نہیں، میری بیٹی پڑھے گی بھی، میری بیٹی ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے، ضرورت ہو تو بازار جا سکتی ہے، کھیت پہ بھی جا سکتی، لیکن اس شان سے جائے گی کہ اس کا پردہ بولے گا کہ یہ مسلمان باپ کی بیٹی ہے، مسلمان شوہر کی بیوی ہے۔ جس دن یہ شعور اس قوم میں پیدا آئے گا، اللہ تعالیٰ برائیوں کے دروازے کو یقیناً بند کر دے گا۔ میری بہنوں، تم بھی غیرت پیدا کرو۔ اگر تم کسی کی بیوی ہو تم شوہر کی امانت ہو، اگر تم بیٹی ہو تم باپ کی امانت ہو۔ تمہارا شوہر دلی ہو کہ پنجاب، ہریانہ ہو کہ راجستھان، میری بیٹی اور بہنوں قسم کھاؤ کہ میں موت کو گلے لگا سکتی ہوں لیکن اپنے عزت تک کسی کا ہاتھ پہنچنے نہیں دے سکتی۔ جس دن میری بیٹی یہ شعور پیدا کرے گی، یقین مانو اللہ اس کی برکت اس کی زندگی میں پیدا کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، یاد رکھے قرآن کو پڑھنا اس کا حق ہے، قرآن کو معنی کو جاننا اس کا حق ہے، اور قرآن پر عمل کرنا اس کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ دے کہ بولو قرآن کے ان تینوں حق کو ادا کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور جو حملہ سنت پہ ہو رہا ہے اس کو بھی روکو، اور مدرسے کو جو بدنام کیا جا رہا اس کو بھی روکو۔ آج یہ تجوید القرآن، آج اس کی مسجد ایمان والوں کے طاقت سے بنے گی، سرکار کے بھیک سے نہیں بنے گی۔ آج اگر میرا ایمان جوان ہے، آج ملک کے جتنے مدرسے ہیں
جتنی مسجدیں ہیں وہ انہی غریب مسلمانوں کے پیسے سے چمک رہے ہیں۔ جس دن بابری مسجد ہندوستان میں شہید کی گئی، اسی تاریخ میں اور اسی سال میں اللہ نے ہزاروں مسجد کی دیوار اور اس کے مینارے کو اس ملک میں بلند کیا تھا۔ آج میں طاقت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ تیسی والوں، اللہ کے نام پہ ایمان کو جگاؤ، تجوید القرآن کی دیوار کو مضبوط کرو، تمام نفرت کی دیوار کو چھوڑو، رسول کے گھر سے محبت پیدا کرو، قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی خدمت کرو۔ آج مجھے شرم آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان کے پاخانہ روم میں ٹائلز لگا ہوا ہے اور جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں وہاں بیٹھنے کے لیے صحیح چٹائی نصیب نہیں ہے۔ آج مسلمان جہاں جوتا رکھتا ہے وہاں قالین بچھا ہوا ہے۔ جہاں قرآن کا پڑھنے والا حافظ اور اللہ کی کتاب پڑھنے والا قاری سوتا ہے اس کو صحیح بستر بھی نصیب نہیں ہے۔ بولو کیا اللہ تمہیں قیامت کے دن نہیں پوچھے گا؟ یاد رکھو اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اللہ کی کتاب اتنی ہی بڑی ہے۔ اللہ کی کتاب کی خدمت سے بڑھ کر اللہ کی قربت کو پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایک جوش پیدا کرو۔ آج مسلمان سمجھتا کہ تجوید القرآن میں خالی خیرات کا پیسہ جائے گا، فطرہ کا جائے گا، زکوٰۃ کا جائے گا۔ مدرسہ کا کوئی مدرس جائے، منصرہ ختم ہو گیا، کہتا ہے مولانا آپ تو لیٹ ہو گئے، سارا عشرہ ختم ہوا۔ یعنی قرآن وہاں پڑھا جائے جہاں خالی زکوٰۃ پہ بچہ پلے۔ اللہ کی کتاب خیراتی کتاب اور انگریزوں کی کتاب پسینے کی پیسے والی کتاب، یاد رکھو جب تک تم خدا کی کتاب کو خیراتی تصور سے باہر نہیں کرو گے اللہ تمہیں عزت کی بھیک نہیں دے گا۔ آج طے کرو صرف قرآن خیراتی پیسوں سے نہیں، میرے پسینے کے پیسوں سے انشاءاللہ چمکے گا اور میرے پسینے کے پیسے اس میں لگیں گے۔ جس دن یہ قوم اللہ کی کتاب کو خیراتی تصور سے باہر کر دے گی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا اللہ کی برکت کی چادر تمہارے سر پر تان دی جائے گی۔ بس میرے بھائیوں، آج کے ہندوستان میں ہمیں قرآن کو سینے میں لگانا بھی ہے، سینے میں بسانا بھی ہے، عمل میں اتارنا بھی ہے۔ آج رسول کی سنت کو اپنے سر کے بال سے لے کر تلوا کے ناخن تک داخل کرنا ہے اور زمین پہ جینا ہے تو مدرسوں کے چراغ کو اپنے پسینے کے بوند نہیں بلکہ اپنے خون کے قطروں سے اس کو روشن رکھنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اپنے دوست مولانا مفتی ابو ذر قاسمی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا جن کا اصرار تھا کہ میں یہاں حاضری دوں۔ میں نے دل سے آپ سب سے عرض کیا ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے حالات میں آپ نے اگر قرآن سے رشتے کو مضبوط کیا، قرآن کے تینوں حقوق کو ادا کیا، سنت نبوی سے اپنی زندگی کو روشن کیا، مدرسوں کی دیوار کو مضبوط کیا، تو طوفان چاہے یورپ سے اٹھے، چاہے دلی سے اٹھے، چاہے پٹنہ سے اٹھے، اللہ کی قسم جس کا گھر مضبوط ہے طوفان کا جھونکا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپریل کا مہینہ ہے، آج کل جھکڑ چلیں گے، طوفان اٹھے گا، لیکن جس کے گھر کا پیلر 16 mm کے رڈ سے ڈھلا ہوا ہے خدا کی قسم اس کو اس طوفان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تم اپنے عمل کے 16 mm کے رڈ سے اپنے قرآن کی محبت کو دل میں بسا لو، قرآن کے نور کو عمل میں داخل کر لو، سنت کی روشنی کو داخل کرو، مدرسوں کی دیوار کو مضبوط کر دو، طوفان اٹھے گا، سورج کو تھوکنے والا اپنے چہرہ کو گندا کرے گا، خدا کی قسم سورج کی روشنی پر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے ایمان کو تازہ رکھے اور جب تک زندہ رکھے سجدے کے ساتھ زندہ رکھے۔ آمین۔ آج ساری انگلی دلی کی طرف اٹھتی ہے کہ وہاں سے طوفان اٹھنا، لیکن جو طوفان تم نے اٹھایا کبھی اس کا حساب تو کرو۔ آج بولو نماز سب سے بڑا فرض ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں؟ کیا مودی نے نماز سے روکا؟ نیتیش کمار نے روکا؟ عدالت نے پابندی لگائی؟ لیکن آج بولو تمام طرح کی اجازت کے باوجود آج 80% مسلمان بے نمازی ہے کہ نہیں؟
कौन रोका तुमको मस्जिद से? खाली उंगली उठाना तो आसान, लेकिन अपना हिसाब चुकाना बहुत मुश्किल है। आजकल हमारे नौजवानों को बहुत जोश है, मस्जिद का नाम कह दो उबाल उठता है। कोई ईंट फेंक दे मस्जिद पर, सर कटाने को तैयार। लेकिन जो नौजवान मस्जिद के ईंट के नाम पर सर कटाने को तैयार, वो मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नौजवानों याद रखो, जिस दिन मेरा जवान मस्जिद में सर झुकाना सीख लेगा, इंशाअल्लाह सर कटाने की नौबत नहीं आएगी। मैं नहीं लिखा, एक यहूदी के कलम ने लिखा है, आज भी वो लिखा हुआ मौजूद है कि जितनी तादाद में मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ता है, अगर उतनी तादाद में फज्र की नमाज पढ़ने लगे तो पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडा को लहराने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन लोगों, इल्जाम दूसरे को देते हो, कभी अपने कसूर का हिसाब करो। बोलो, अगर नमाज प्यारी इबादत है, नमाज अल्लाह की मकबूल तरीन इबादत है, नमाज खुदा की रहमत को खींचने वाली है, याद रखो ये नमाज ईमान के लिए चार्जर है, चार्जर। जिस तरह मोबाइल की बैटरी बैठती है, आज चार्जर लगा के चार्ज करते, ईमान की बैटरी 5 वक्त अल्लाह के घर में जाने से चार्ज होती है। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने ईमान की ताकत दी, जमीन पर खुदा की मदद को खींचना चाहते तो अपनी पेशानी को झुकाओ। जवानी की इबादत बड़ी प्यारी होती है। वो नौजवान खुदा के अर्श के साए में होगा जिसने जवानी में सर झुकाया होगा। जितने मुसलमान बैठे हो, मेरी माँ बहन वहां बैठी है, बोलो एक मर्तबा सब हाथ उठा के कह दो कि इंशाअल्लाह हम 5 वक्त के पक्के नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के कहने को कबूल फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, ईमान और यकीन के साथ जिंदा रखे, जब मौत अता फरमाए तो ईमान और यकीन के साथ मौत अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल। जज़ाकल्लाह। इस ज़माना याद रखेगा इंशाअल्लाह। ये ज़मीन गवाह बनी। आज का ये तारीख साज इजलास, यहाँ सामीन जितने हैं, आवाज़ आ रही है दाएं से और बाएं से कि ऐसे खतीब को आपने कहाँ छुपा के रखा था। बिहार की सरजमीन में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे खुतबा को पैदा फरमाया है। हकीकत तो ये कि आपको हजरत ने झंझोड़ा, आपको बेदार किया और मौत के वक्त तक दीन पर कायम रहने की आपको दावत दिया और आपसे वादा लिया। यकीनन हम सब अमल करेंगे और देख रहे हैं हम के अमल करने वाले बेदार हो चुके हैं, इरादा कर लिया है। माँ बाप ने थोड़ा कसर मसर किया भी है, लेकिन नौजवानों ने पुख्ता इरादा कर लिया है कि हमें मांग नहीं रखनी है, शादी में हमें कोई डिमांड नहीं करना है और नगद तो लेना ही नहीं है। हमारे नौजवानों ने फैसला कर लिया है और यकीन अल्लाह ताला इनके फैसले को रात के इस आखिर हिस्से में यह ज़रूर अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उनके आहद को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। देख रहे हैं बीच बीच में लोग उठ के जा रहे हैं और मस्जिद का ताउन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सुस्त अंदाज में। इसलिए दरखास्त है, एक आवाज लगाई गई थी कि आज आप तो अपने दिल को भी जगा रहे हैं और मस्जिद भी बना रहे हैं, यह आपकी शान है। या मदरसा तजवीदुल कुरान की आवाज पे आपने लब्बैक कहा।